بسم اللہ الرحمن الرحیم درسن دو، یہ دوسرا سبق ہے۔ دوسرا سبق کی عربی ہوگی الدرس الثانی، دوسرا سبق۔ اس سبق کے اندر من اور ما کا مشق کرایا گیا ہے کہ من استعمال کہاں ہوتا ہے اور ما استعمال کہاں ہوتا ہے۔ من کا استعمال ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے اور ما کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی سامنے ایسا شخص ہو جس کے اندر عقل ہو، اللہ رب العزت نے اس کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے اور لکھنے کی، کام کرنے کی صلاحیت رکھی ہو، تو ایسے شخص کے لیے اور ایسی چیز کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے من ھذا، تو من ھذا کے سامنے جو تصویر بنی ہوئی ہے، ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور انسان کے اندر اللہ رب العزت نے عقل رکھی ہے۔ تو جس کے اندر عقل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس شخص کے لیے اگر پوچھنا کہ من ھذا، یہ کون ہے، تو وہاں پہ من کا استعمال ہوگا، وہاں پہ ما کا استعمال نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں پہ انسان کی تصویر ہے۔ اور اگر غیر ذوی العقول ہے، جس کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور کچھ بھی اپنے سے کام نہیں کر سکتا ہے، کھا بھی نہیں سکتا ہے، جیسے کہ کرسی ہے، یعنی جس کے اندر عقل نہیں ہے، اپنے سے اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی اللہ رب العزت نے اس کے اندر صلاحیت نہیں رکھی ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگر سامنے کرسی رکھی ہوئی ہے تو وہاں پہ ما بولے کہ ما ھذا یا ما ذالکا، کہ وہ کیا ہے، کیونکہ کرسی کے اندر عقل نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ یہاں پہ ما کے سامنے بندر کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور بندر کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں جو صلاحیت انسان کے اندر ہوتی ہے، یعنی بندر غیر ذوی العقول ہے اور انسان ذوی العقول ہے۔ تو ذوی العقول کے لیے، ذوی العقول کا مطلب ہے عقل والا، تو عقل والا جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے من استعمال ہوتا ہے، اور جو عقل والا نہیں ہوتا ہے اس کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو عقل والا ہے اس کے لیے من کا استعمال ہوگا، اور جو عقل والا نہیں ہے اس کے لیے ما کا استعمال ہوگا۔ جیسے من ھذا، یہ کون ہے، ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ما ذالک، وہ کیا ہے، ما ذالک، وہ کیا ہے، ذالک قرد، وہ بندر ہے۔ تو دونوں چیز ہو گئی، من کا استعمال عقل والوں کے لیے ہوگا اور ما کا استعمال جس کے اندر عقل نہیں ہے اس کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے ہے کہ من ھذا، یہ کون ہے، اس کے سامنے ایک بچے کی تصویر بنی ہوئی جس کے اندر عقل ہے تو اس کے لیے من کا استعمال ہوا۔ من ھذا، یہ کون ہے، ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، ما ذالک، وہ کیا ہے، ذالک حمار، وہ گدھا ہے۔ تو گدھا کے اندر عقل تھوڑی ہوتی ہے، گدھا اپنے سے کچھ کام نہیں کر سکتا، یعنی کہ اگرچہ اس کے اندر جان ہے، روح اس کے اندر ہے، لیکن عقل اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے کیا ہو، استعمال ہوگا، ما استعمال ہوگا۔ ما ذالک، وہ کیا ہے، ذالک حمار، وہ گدھا ہے۔ آگے جو استعمال کیا گیا ہے یعنی کہ ترجمہ کرو، اب یہاں پہ آئے گا کہ یہ کون ہے، تو یہ کیا عربی آتی ہے، ھذا، کون کیا عربی آتی ہے، کون، کون کیا عربی آتی ہے، من، تو من ھذا، یہ کون ہے، سوالی جملہ ہے۔ آگے کیونکہ آدمی کے لفظ، آدمی کے بارے میں سوال ہے، آدمی کا جواب ہے، اس لیے یہاں پہ من کے بارے میں بولا جائے گا، من کا سوال کیا جائے گا۔ یہ کون ہے، من ھذا، یہ کون ہے، ھذا رجل، یہ آدمی ہے، من ھذا، یہ کون ہے، ھذا رجل، یہ آدمی ہے، وہ کون ہے، من ذالک، وہ کیا عربی، ذالک، کون کیا عربی، من، من ذالک، وہ کون ہے، وہ لڑکا ہے، ذالک ولد، وہ لڑکا ہے، من ذالک، وہ کون ہے، ذالک ولد، وہ لڑکا ہے، وہ اونٹ ہے، ذالک جمل، وہ اونٹ ہے، یہ گھوڑا ہے، ھذا فرس، یہ گھوڑا ہے۔ کیونکہ ذالکہ کا استعمال اور ذالکہ کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، اور ذالکہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ھذا یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ذالکہ وہ اونٹ ہے، ذالکہ جمل، وہ اونٹ ہے، ھذا فرس، یہ گھوڑا ہے۔ یہ کیا ہے، آگے جواب یہ بندر ہے۔ تو بندر کے اندر کیا عقل نہیں ہے، تو یہاں پہ کیا استعمال ہوگا، ما استعمال ہوگا، ما ھذا، ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ بندر ہے، ھذا قرد، یہ بندر ہے، وہ کیا ہے،
وہ کتا ہے، آگے جواب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کتا ہے۔ تو ما ذالک کیا ہوگا یہاں پر؟ ما ذالک وہ کیا ہے؟ ذالک کلب وہ کتا ہے، کیونکہ کتے کے اندر عقل نہیں ہے، اس لیے اس کے سوال میں ما استعمال ہوا ہے۔ یہ گدھا ہے، ھذا حمار، ھذا حمار بڑی ہا سے، ھذا حمار یہ گدھا ہے، وہ کرسی ہے، ذالک کرسی وہ کرسی ہے۔ اگر کرسی سامنے رکھی، کرسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، ما ذالک وہ کیا ہے، تو وہاں پہ ما استعمال ہوگا، ذالک کرسی وہ کرسی ہے۔ وہ استاذ ہے، ذالک استاذ، ذالک استاذ یہ لڑکا ہے، ھذا ولد یہ کتاب ہے، ھذا کتاب وہ عربی ہے، ذالک عربی اگر کتاب کے بارے میں پوچھنا ہو تو وہاں پہ من نہیں بولیں کہ من ھذا، بلکہ سوال کریں گے ما ھذا یہ کیا ہے، کتاب سامنے رکھا ہوا ہے، رکھی ہوئی ہے، یا سامنے قلم رکھا ہوا تو قلم کے بارے میں سوال کریں گے ما ھذا یہ کیا ہے، یا کتاب کے بارے میں سوال کرنا ہو کو یہ کیا ہے تو ما ھذا بولیں گے، ھذا کتاب یہ کتاب ہے، ھذا عربی یہ عربی ہے۔ تو یہاں پہ ہے یہ کتاب ہے تو اس کی عربی ہوگی ھذا کتاب وہ عربی ہے، ذالک عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو اس کی عربی ہوگی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے، وہ انسان ہے، ذالک انسان، ذالک انسان وہ انسان ہے، وہ رسول ہیں، ذالک رسول، ذالک رسول وہ رسول ہیں، یہ مذہب ہے، ھذا مذہب، ھذا مذہب، ھذا دین بھی بول سکتے ہیں، ویسے یہاں پہ ھذا مذہب بولیں گے، ھذا مذہب یہ مذہب ہے، ذالک اسلام وہ اسلام ہے، وہ اسلام اس کی عربی ہوگی ذالک اسلام وہ اسلام ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو اس کے آگے جواب ہے یہ کتاب ہے، یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا کتاب یہ کتاب ہے۔ یہاں پہ جو سوالیہ نشان لگا ہوا ہے یہ سوالیہ نشان ہونا چاہیے تھا، یہ کیا ہے کے اندر، لیکن جواب کے اندر لگ گیا یہ کتاب، یہاں پہ غلط نشان لگا ہوا ہے، ھذا کتاب یہ کتاب ہے، وہ قرآن ہے، ذالک قرآن وہ قرآن ہے۔ تو یہ آج کے سبق میں من اور ما کا استعمال ہوا ہے، تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ما کا استعمال غیر عقل والوں کے لیے ہوگا اور من کا استعمال عقل والوں کے لیے ہوگا، یعنی جس کے اندر عقل ہے اس کے لیے من کا استعمال ہوگا، اور جس کے اندر عقل نہیں ہے اس کے لیے ما کا استعمال ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔